زندگی ہے دستور بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہے، اور قرآن کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے اس سورے کی کہ جس سورے کا نام ہے سورہ مبارکہ علق۔ قرآن کریم کا یہ وہ سورہ ہے کہ بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن کی ابتدا پیغمبر پر وحی اور آغاز رسالت ہی گویا اس سورے کے اعتبار سے ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 96 سورہ ہے، 96واں سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 19 آیتوں پر مشتمل ہے اور 1 رکوع پر ہے۔ لیکن نزول کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت اسی سورے کی ہے، اور اس کا نام سورہ مبارکہ علق رکھا گیا۔ اس سورے کا نام سورہ اقرا بھی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو خلق کیا۔ خلق الانسان من علق، پروردگار عالم نے انسان کو گوشت کے جمے ہوئے ٹکڑے، خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ علق بنیادی طور پر معنی کے اعتبار سے جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ انسان مختلف فیزز سے گزرتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کے بارے میں کہا۔ مفسرین کے نزدیک پہلی وحی کا واقعہ اس سورہ مبارک کے ساتھ مربوط ہے۔ اسلام کا پہلا پیغام ہی پڑھنے لکھنے کا ہے، اقرا، پڑھو۔ یعنی گویا اسلام پیغام دیتا ہے کہ پڑھنا لکھنا اسلام کا یہ امتیاز ہے جو اسلام کو دیگر مذاہب سے جدا بھی کرتا ہے، کہ پہلا پیغام ہی ہے کہ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ روایات کے اندر جو تفاصیر ملتی ہیں، پیغمبر کا یہ واقعہ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر غار حرا موجود ہے۔ پیغمبر اپنی ابتدائی ایام کے اندر غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ پیغمبر جس معاشرے کے اندر تھے، اس معاشرے سے پیغمبر میل نہیں کھاتے تھے، یعنی بہت زیادہ نسبت اور بہت زیادہ الفت نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا پیغمبر غار میں جا کر بیٹھتے تھے اور اپنی قوم کی اصلاح کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ پیغمبر کو غار حرا اتنا پسند آیا، جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، کہ پیغمبر اپنے کئی دن وہاں پر گزار دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک شب ایسی بھی آئی کہ پیغمبر 40 سال کے مکمل ہو چکے ہیں، اور ایک رات غار حرا میں موجود تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور پیغمبر سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علم بالقلم۔ خدا کے نام کے ذریعے پڑھیے، اور وہ خدا کے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ اب یہاں پر قلم کا نام اس لیے استعمال ہوا کہ نسلوں تک اگر کسی علم کو پہنچانا ہو تو وہ لکھ کر دوسری نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ایک پیغام ہے جو سورے کا پیغام ہے۔ جب پیغمبر غار حرا سے واپس پلٹے، کائنات کی ہر شے پیغمبر کو سلام کر رہی تھی، چٹانیں، پہاڑ، چرند، پرند، السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اسلام کا ابتدائی واقعہ ہے، جس کا تعلق سورہ مبارکہ علق سے ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے سورے کے اندر پروردگار عالم یہ ڈسکس کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو نعمتیں دی، مال دیا، دولت دی، انسان سرکشی پر اتر آیا۔ مال و دولت دینے والا پروردگار، انسان نعمتوں کے آ جانے کے بعد سرکش ہو جاتا ہے، بہک جاتا ہے، خدا کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو نماز سے روکنے والے تھے۔ پیغمبر جب نماز پڑھا کرتے تھے، روایت ہے کہ ابو جہل آ کر پیغمبر کی نماز کے اندر پریشانی کریٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، نماز کو روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو پیشانی اور بالوں کے ذریعے سے پکڑ کے جہنم کے اندر دھکیل دیں گے۔ اور پھر کہا کہ اے حبیب، نماز سے روکنے والے در حقیقت تقوی اور پرہیزگاری والے نہیں ہیں، جبکہ نماز پڑھنے والے تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ اور پھر اس کی آخری آیتوں میں واجب سجدے کا حکم ہے، جو قرآن کا واجب سجدہ بھی ہے۔ فضائل کے اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر سمندر میں سفر کرنے والا شخص اس سورہ علق کی تلاوت کرے تو خدا اسے غرق ہونے سے محفوظ رکھے گا، اسے ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص دن یا رات کے اندر
سورہ اقرا یعنی سورہ علق کی تلاوت کرے اور وہ اس دن یا رات میں مر جائے تو دنیا سے شہید کی صورت میں جائے گا، اور جب خدا اسے دوبارہ زندہ کرے گا تو شہید کی صورت میں زندہ کرے گا، اور قیامت کے دن جب قیامت کے میدان کے اندر وہ آئے گا تو گویا ایسا ہوگا کہ جس نے رسول خدا کے ساتھ مل کر شمشیر سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن پڑھو